کہ نظر آنے والی نجاست اگر کہیں لگی ہو تو کہتے ہیں 3 بار کپڑے سے اس کو یا کسی چیز سے پونچھ دیں، صاف کر دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ بالکل چکنی سطح ہے اس پہ نجاست گرے گی تو چونکہ مسام نہیں ہے، یہ جذب نہیں کرے گی نجاست کو، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک تو پانی بہا دیں، اور یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ٹیشو وغیرہ لے کر ایک دفعہ اس کو صاف کریں، پھینک دیں، پھر دوبارہ دوسرے ٹیشو سے، تیسرے ٹیشو سے، حتیٰ کہ جب نجاست کی اسمیل اور رنگت وغیرہ بالکل نظر نہیں آ رہی تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں تو نظر آنے والی نجاست کے بارے میں ہے، جو نظر نہ آئے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہی میں ان سے کویسچن کرنے لگا تھا کہ نظر نہ آنے کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نجاست تو کہیں گری ہے یہاں پر، لیکن کس مقام پر ہے یہ پتہ نہیں، جیسے بچے نے پیشاب کیا اور چھینٹیں ادھر بھی آ کے گر گئی مثلا ٹیبل پہ اور اس کی سطح بالکل چکنی ہے، اب وہ کہاں کہاں ہے یہ پتہ نہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر یہ کہنے کا مقصد ہے تو پھر یہ اس میں حکم یہ ہوگا کہ آپ پوری کو ایک دفعہ جیسے کپڑا کریں، تھوڑا سا یوں پورے کے اوپر اس کو پھیر کے ہٹا دیں، پھر اس کو دھو لیں، اس کو پھر دوبارہ اس کو شروع سے لائیں اور آخر تک بالکل اس طرح اسٹریٹ لے جائیں، پھر تیسری مرتبہ ایسا کریں تو یہ پاک کہلائے گی، کیونکہ نظر نہیں آ رہی، بس 3 دفعہ اس کو گویا کہ پھیر دیں اس پہ گیلا کپڑا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن ایسے کہ اس ایک کنارے سے شروع کریں، دونوں طرف پکڑ لیں اور یوں پورا لا کر ادھر، اسی طرح پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، لیکن ہر مرتبہ کپڑے کو درمیان میں دھو لیں یا دوسرا کپڑا یوز کریں، اسی کو نہیں کر لیجیے گا، وہ تو پہلی ناپاک ہے پھر وہ دوبارہ ناپاک کر دے گا سب کو، یہ ضروری ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے اور کوئی ذرہ وغیرہ آیا تو تھوک دیا ادھر ادھر، اور پھر اچانک یاد آیا کہ ہم پہ تو سجدہ صاحب لازم تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ صاحب کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا تو فوراً آپ سجدہ صاحب کریں، یہ سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لیں، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاف سو گئے، تو پھر یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ صاحب کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا، تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت کے بعد غلطی سے کسی نے درود پاک پڑھ لیا، کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، یہ ذکر الہی ہے، اگرچہ محل نہیں تھا درود پاک کا، یعنی سنت کے اعتبار سے، لیکن پڑھ لیا تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رکوع کے اندر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی سجدہ باقی تھا، تو رکوع سے ہی ایک دم سجدے میں چلے گئے تاکہ پچھلی وہ رکعت کا سجدہ کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ چلے گئے پھر کھڑے ہوں اور پھر جو ہے وہ رکوع کریں دوبارہ، پھر اپنی اس رکعت کے 2 سجدے کریں، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے، آخر کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتے، ایک وہ پہلی رکعت والا اور یہ ابھی والے 2، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے، یہ بیسٹ تھا، لیکن چلیں اس طرح بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس تھوڑا بہت گولڈ ہے جو اکثر ماں باپ چڑھاتے ہیں اور کرائے کا گھر ہے، اور پھر انہوں نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں اور وہ بچیوں کی امانت ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نے دل میں قصد و ارادہ کر لیا کہ یہ سونا بچیوں کا ہے تو بس وہ بچیوں کا ہو جائے گا، چاہے ان کو باقاعدہ قبضے میں نہ دیں۔ اگر وہ نابالغ بچیاں ہیں، جیسے آپ بتا رہی چھوٹی ہوں گی میرے خیال میں، اگر نابالغ بچیاں ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا یہ بچیوں کا ہے تو وہ بچیوں کا ہو جائے گا، چاہے ان کے قبضے میں نہ دیں۔ تو اب اس پہ تو آپ پہ تو زکوٰۃ ہوگی نہیں، نہ نابالغ بچیوں پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ جب والدین اپنے بچیوں کے لیے اس طرح وہ سونا مختص کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس نابالغ بچیوں کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور نابالغ بچوں کے مال کو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ بچانے کے لیے بچیوں کے نام کر دیا اور خوب شادیوں میں پہن کے گھوم رہی ہیں ہر جگہ،
اور تاکہ چلو دونوں ہاتھ میں لڈو رہیں، نہ زکوٰۃ بنے اور استعمال بھی ہو رہا ہے۔ پھر آپ استعمال نہیں کر سکتی، وہ بچیوں کا ہے، اس کو رکھ دیں بس۔ پھر بہت ہی شدید سخت قسم کی ضرورت ہو تو پھر وہ نکال کے اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ پر بالکل زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک سے ایک ایڈوکیٹ ہیں شکیل صاحب، انہوں نے ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں، یہ چونکہ وکیل آتے ہوں گے ان کے پاس کیسز لاشوں وغیرہ کے، کوئی قتل کا مرڈر کیس ہوتا ہے، خودکشی کے کیسز ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کسی نے خودکشی کا کیس بنا دیا ہے تو لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی لاش ہوتی ہے اور مرد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر بالکل برہنہ لاش ہوتی ہے، اس کے تمام جسمانی اعضاء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھو بھی رہے ہوتے ہیں، کٹ وغیرہ بھی لگانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہو، مرد کی وہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرے، اور اسی طرح ڈیلیوری کے مسائل، کہ اگر عورت کے ڈیلیوری ہو رہی ہے اور مرد وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، جہاں صحیح شرعی ضرورت ہے وہاں پر شریعت بعض ممنوعہ کاموں کو بھی جائز کہہ دیتی ہے۔ اگر ہم یہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کر کے قتل کی اصل وجہ ہی معلوم نہ کریں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو تسلسل سے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں سائیکو قسم کے، وہ تو پھر ان کو موقع مل جاتا ہے کہ چلو جی آپ نے سوچا کہ نہیں لاش کی بے حرمتی نہ ہو، مرد ہیں یہ فلاں فلاں اور ایسے دفنا دیں، وہ تو پھر کیس ہی حل نہیں ہوگا اور مجرم ہمیشہ بچا رہے گا۔ اس لیے سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے تو بالکل پھر ہو سکتا ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ عورت کا عورت ہی کریں، لیکن اگر اویلیبل نہیں ہے تو بالکل مرد کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کے اوپر اگر لاش پہ نگاہ ڈالتا ہے یا نگاہ پڑتی ہے یا اس کو وہاں پہ کٹ وغیرہ لگانا ہے کسی بھی جگہ پر تو شریعت اس کو بالکل اجازت دے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کا مسئلہ، اگر وہاں پہ کوئی ایسی ڈاکٹر ہیں جو پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، فیمیل ہے اور میل کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ مردوں کا بھی پوسٹ مارٹم بالکل کر سکتی ہیں صحیح شرعی ضرورت کی بنا پر۔ ڈیلیوری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی فیمیل ڈاکٹر ہیں تو بہتر ہے کہ پھر ان سے تمام معاملات طے کیے جائیں، کیونکہ عورت کا بغیر شرعی عذر کے عورت کے سامنے ستر کھولنا منع ہوتا ہے، چاہے جائے کہ مردوں کے سامنے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، جیسے ہمارے باہر کے ملک میں بہت ساری بہنیں ہوتی ہیں، اس وقت جو ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، میل نرسز بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے، تو یہ مجبوری کی صورت ہے کہ ستر کھولنا ہوتا ہے سامنے، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس دونوں چوائسز ہوں کہ میل سے کروا لیں، فیمیل سے، پھر جان بوجھ کے میل سے کروانا، اس میں گناہ کا پہلو نکل سکے گا۔ ہاں، اس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میل بہت ہی ماہر ہو، کیونکہ بعض کیسز بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے ہو جاتے ہیں، بچے کی مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت اگر فوری طور پہ کیئر نہ کی جائے تو پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر میل کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں برابر ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، تو پھر فیمیل ڈاکٹر کو ترجیح دینا ہی افضل اور اولیٰ بلکہ واجب ہوگا۔ یہ تھوڑی تفصیل کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔